وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو اس کے ساتھ ہی جب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر داخل ہوئے، کس کے اندر، جیل میں، قید خانے کے اندر، تو ان کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو دو اور ان کے ساتھ ساتھی داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، اب وہ دونوں جب داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جاہ و جلال تو ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا، اور انہوں نے جب دیکھ لیا تو ان میں سے ایک نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، عاصر خمرا، نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے شراب کو۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کیا خواب بتائی اپنی، اس نے خواب بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، تأکل الطیر منہ، کہ اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کی تعبیر، اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بے شک آپ کو بہت خوبیوں والا شخص دیکھتے ہیں، ہم آپ کو بہت باعزت دیکھتے ہیں، عزت و اکرام والا دیکھتے ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یعنی ابھی جو تمہارے پاس کھانا آئے گا کھانے کے لیے، اس سے پہلے ہی میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیریں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ان کو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ انہوں نے آگے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس سے مراد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اگر میرے رب نے سکھایا تو اس کی تعبیر کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات، اس کے بعد ان کا یہ بتانا بھی لازم تھا کہ جس رب نے بتایا ہے مجھے، اس رب، اگر میری تعبیریں سچی ہیں تو تمہیں یقیناً اس رب کی بات پر ایمان لانا چاہیے، اور اس رب کے پر ایمان لا کر مسلمان ہونا چاہیے، تمہیں کافر نہیں ہونا چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ترکت ملتا، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور نہ ہی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو میں نے ان سارے لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات یہ مجھ پر ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جیل میں ہے، قید خانے میں ہے، اس کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا ان کو، انہیں حالانکہ ضرورت نہیں تھی ایکسپلین کرنے کی، لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ علم اس لیے آیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جب میں نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے یہ علم عطا کیا، تعویلیں عطا کی کہ میں بیان کر سکوں تعبیریں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا، جو اصل دین ہے، جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، انہوں نے کیا کیا، دین انہوں نے دیا کہ ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، کسی ایک کو بھی شریک کریں، اور یہی ہر نبی یہی دین لے کر آیا، اور ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔
لا یشکرون، نہیں شکر ادا کرتے۔ اب وہ اپنے ان ساتھیوں کو بلاتے ہیں، یا صاحبی، یا صاحبی، یا حرف ندا لگا ہے تو اس کے بعد حرف ندا کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ؟ میں معرفہ۔ ماشاء اللہ، تبارک الرحمن۔ اے میری قید خانے کے ساتھیوں، اے میری دو قید خانے کے ساتھیوں، ارباب، کیا تمہارے بہت رب ہیں؟ اب وہ ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہم لوگ سارے ہی اپنی اپنی دنیا کے معاملات کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کی ڈسکشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری ڈسکشن دنیا کے معاملات کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا تمہارے بہت سے رب ہیں؟ متفرقون خیر خیر ام اللہ الواحد القہار۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا متفرق کئی رب، یعنی کہ بہت سارے رب بہتر، زیادہ بہتر ہیں، یا صرف ایک وہ واحد قہار رب زیادہ بہتر ہے جو میرا رب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ انہوں نے کہا کہ اس کے سوا تم جن جن کی پوجا کرتے ہو، جن جن کی عبادت کرتے ہو، وہ سب نام ہی نام ہیں، وہ نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الا مگر اسماء نام ہیں، سمیتموها جن کو تم نے صرف نام ہی دے رکھے ہیں، یہ وہ صرف نام ہی ہیں، وہ حقیقت میں کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کو خود سے گھر لیا ہے، سمیتموها ان کو خود سے گھر کے نام رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، ان کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اور فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ ہمیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کریں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین ہے۔ امر اللہ، امر اللہ، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی نہ تم تعبدو عبادت کرو الا ایاہ مگر سوائے صرف اسی کے، اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی حقیقت اور سچا دین ہے، جو سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسا نہیں سمجھتے اور اس دین پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اب مزید وہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، یا صاحبی السجن، اے میرے ساتھیوں، اے میری قید خانے کے ساتھیوں۔ ان دونوں کو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم دونوں میں سے ایک تو، اب ان کی تعبیر بتا رہی ہیں، پہلے ان کو دین کے بارے میں تبلیغ کر دی، ان کو اپنے رب کا بتا دیا، اپنے علم کا بتا دیا، میرے پاس علم کہاں سے آیا، اور ان کو ان کے دین کا بھی بتا دیا، اور اب ان کو ان کے تعبیر بتا رہی ہیں کہ تم میں سے ایک کیا کرے گا، فیسقی ربہ خمرن، کہ اپنے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے کو سلب کر دیا جائے گا، سلیب پر چڑھا دیا جائے گا، سولی چڑھا دیا جائے گا۔ یہ جو عیسائیوں نے گلے میں سلیب ڈالی ہوتی ہے نا، وہ سولی پر چڑھانے کے لیے، سلب لفظ وہی ہے، سلیب یعنی کہ سولی پر چڑھانا، اس کو سلیب کہتے ہیں۔ تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور اس کی سر سے پرندے کھائیں گے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا نا کہ اس کی سر کے اوپر سے روٹیاں کھا رہے ہیں پرندے۔ تو قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہی وہ حکم ہے، یہی وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اور جو فیصلہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، میرا جب ذکر کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ یاد کر لے مجھے، اور ممکن ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن شیطان پھر بھی حائل تھا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان نے اس کو بھلوا دیا،
پر شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے، کئی سال۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ 14 سال قید خانے میں گزارے، واللہ عالم۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کئی سال انہوں نے جیل میں قید خانے میں کاٹے۔